میں نے تاری سامنے قرآن پاک دی کا کریمہ تلاوت کے اندر شرفہ سے کیتا ہے، جس دے اندر رب العزت تبارک تعالی جل جلالہ و عظم شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے۔ اج کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ اللہ کریم کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی عطا کردہ نعمتاں کی حقیقت سارے واضح کر دیتی ہے، اور سانوں دس بھی دیتا ہے کہ یہ نعمتاں میں تہاڈی آزمائش واسطے دیتی ہیں۔ یہ جنی بھی اللہ تعالیٰ نعمتاں دیندا ہے، دولت دیندا ہے وہ بھی آزمائش واسطے، تندرستی دیندا ہے وہ بھی آزمائش واسطے، امیری دیندا ہے وہ بھی آزمائش واسطے، جو غریبی دیندا ہے تو وہ بھی آزمائش واسطے، زور دیندا ہے تو وہ بھی آزمائش واسطے، جو کمزوری دیندا ہے تو وہ بھی آزمائش واسطے، جو خوبصورتی دیندا ہے تو وہ بھی آزمائش واسطے، جو بدصورتی دے تو وہ بھی آزمائش واسطے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ساری نعمتاں تانوں اس واسطے دیتا ہے تاکہ تہاڈی آزمائش ہو سکے، کیونکہ بڑی پیاریاں نعمتاں نے، یہ بڑیاں دل نوں لبان والی نعمتاں نے، یہ ساری نعمتاں پیار و محبت کا مرکز نے، عزت، شہرت، راحت، سکون کا ذریعہ ہے۔ اس واسطے ہر کوئی انہاں نعمتاں نوں پسند کرتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ انہوں مل جائے، انہاں نعمتاں نوں پان کی خواہش نہیں کرتا ہے، اور پھر خواہش نہیں کرتا بلکہ انہاں نوں حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ دنیا کی اس چہل پہل وچ بنیاد اموال تے اولاد کی محبت ہی ہوئی، یعنی ویسے تو بڑیاں محبتاں نے لیکن دو محبتاں نے جڑیاں مرکزی نے، ایک مال کی محبت، ایک اولاد کی محبت۔ یہ دو محبتاں نے جنہاں واسطے لوگ پٹھے سیدھے کام کرتے ہیں، جو کچھ یار بچیاں واسطے لگے ہیں، یا چلو انہاں دی کوئی دولت بن جائے، یا چلو انہاں دی جائیداد بن جائے، یہ مرکزی حیثیت حاصل ہے انہاں دو چیزاں، اولاد نوں تے مال نوں۔ دولت کی قدر پوچھنی ہے تے کسی غریب نوں پوچھ لو، تے اولاد کی قدر پوچھنی ہے تے کسی بے اولاد نوں پوچھ لو، کیونکہ جدی ہے انہوں نہیں، جن کو دولت ہے انہوں دولت کی قدر کو نہیں، جن کو اولاد ہے انہوں اولاد کی قدر کو نہیں۔ تو اگر انہاں دونوں شبہ کی قدر پوچھنی ہے تے غریب کو مال کی قدر پوچھ لو تے بے اولاد کو اولاد کی قدر پوچھ لو۔ اور اولاد والدین واسطے ایک عظیم نعمت ہے، مگر اس وچ آزمائش بھی ہے، اور جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت تو محروم رکھیا ہے، جنہاں نوں نہیں دیتی، انہاں دی آزمائش بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دی ان گنت نعمتاں تے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور جو نصیب نہیں ہوئی انہاں دی محرومی دی وجہ تو کہ تو مایوسی تے نا امیدی وچ مبتلا ہو کے کہ تو شریعت کی پابندیاں تو منہ نہیں موڑ دیندے۔ مثلا کسی کو دولت نہیں، تو ایک بندہ سی، میں پوچھا سنا کی حال ہے، اللہ تعالیٰ دا کدا بھلا کرے، کیا لگا بس ٹھیک ہی ہے، میں کہا سنا کو بال بول جاتے ہی کام تے، انہوں کہنے لگا شاہی اللہ نے ساری قربان نہیں پڑی، تو وہ جٹاں دے گھر ہو کے کام کرتا جانا، جٹاں نے پھڑ لئی۔ میں کہا یار انہی دی گل نہیں کرتی، اللہ کرم کرے گا تو ہن کی کرنا سکتا، یعنی وہ جو پتا ہونا کی کرنا سکتا، ٹھیک ہے جو چلن رہا ہے۔ تو اسی اتنا بھی نا امید ہو جانے ہیں کہ جی میں وہ سمجھ حالا انہوں یہ نہیں پتا کہ اگر انہوں بھی پھڑیے تو اللہ نے
اللہ کی مرضی نہ ہے نا, اللہ ہی کرم نوازی کرے تو کسی کے دل چ مہر پہ نا. رب مہربان ہے, جگ مہربان. اگر رب ہی مہربان نہ ہو تو پھر جگ بھی مہربان نہیں ہوتا. اس واسطے وہ کہنے لگا بس انہوں نے کی کرنا, بس ٹھیک ہے جو چلن دیا کام. تو اسی ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں. تو اللہ دیکھتا ہے کہ میں انیاں نعمتیں دیتیاں نے, انہوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو جے میں کوئی نعمت نہیں دیتی وہ دی محرومی دی وجہ تو کتے انج تے نہیں کہ وہ مایوس ہو کے شریعت دی پابندیاں تو منہ ہی نہ موڑ دے. اور یہ انہاں لوگوں واسطے آزمائش ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نعمتاں تو سرفراز فرمایا ہے اور خوب صحت مند اولاد عطا فرمائی. یہ بھی آزمائش ہے کہ جنہوں اولاد دیتی ہوئے صحت مند خوبصورت حسین و جمیل اولاد, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ دی آزمائش ہے. یہ اللہ تعالیٰ دی نعمت دی سارے تے ایک امتحان ہے. پس اس شخص نے صاحب اولاد ہوندے ناطے نال اپنے اوپر عائد ہون والیاں ذمہ داری نبھایا, وہ یقیناً اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا. اور جڑا اس طرح نہ کر سکیا اور ناکام ہو گیا, مثلا آزمایا کہ اللہ نے اولاد دیتی, انہوں نے رزق حلال کھوایا, انہوں نے اچھی تربیت کی, اچھا کھانا کھوایا, رزق حلال انہوں نے جسم پہ پوایا, انہوں نے نیکی دی دعوت دیتی, نیکی دی تربیت دیتی, نماز دی دعوت دیتی, قرآن دی دعوت دیتی. جنہیں تے اچھی تربیت کرتی وہ کامیاب ہو گیا, اور جنہیں اپنی اولاد دی تربیت نہیں اچھی کی وہ اس نعمت تے کامیاب نہیں ہویا بلکہ کی ہویا, ناکام ہو گیا. اور دیکھنے ہیں کہ نیک اولاد کی اہمیت کی. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نے اولاد دیتی ہوئے تو اولاد بھی صالح دیتی ہوئے, نیک دیتی ہوئے, تو پھر وہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ عز و جل کا عظیم انعام ہے نیک اولاد کا ہونا. اور اولاد صالح واسطے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ نبی نے دعا مانگی. قرآن اس چیز کا شاہد ہے, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, کہ میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. اور حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آن والی نسلہ نیک بناؤں دی اس طرح دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے, اے میرے رب تو میری دعا قبول فرمانے والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد دے نیک ہون دی دعا کی تھی. نیک اولاد دنیا وچ والدین واسطے راحت جان بنتی. اگر اولاد نیک ہوئے نا تو بندے دی جان بڑا سکون ہوتا ہے. تو جے اولاد نیک نہ ہوئے تو بندہ پاوے گوشت کھان دیا ہوئے پھر بھی انہوں سکون نہیں ملتا. پاوے وہ بیڈ تے ستا ہوئے, اے سی اندر ستا ہوئے, اولاد نیک نہ ہوئے تو سکون انہوں نہیں ملتا. تو نیک اولاد نہ ہونا یقین کرو راحت جان بھی بنتی, اور نیک اولاد نہ ہونا دنیا والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک کا سامان بنتی. اگر کسی دی اولاد نیک ہے تو وہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک کا سامان مہیا کرتی. نیک اولاد نہ ہونا بچپن میں انہاں دے دلاں دا سرور بنتی ہیں, اور اس طرح اگر کسی دی اولاد نیک ہے تو بچپن جب انہاں دی اکھاں دا سرور ہوتا ہے تو جدو وہ جوان ہو جائے اولاد تو پھر جوان اولاد بندے کی اکھاں دا نور بن جاتا ہے, پھر انہاں دا سہارا بن جاتا ہے. اور اس طرح نیک اولاد بڑھاپے وچ والدین دا سہارا بن جاتا ہے. بچپن چ دل دا سرور ہوندی ہے, سکون ملتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھ کے. اور جدو جوان ہوندے نے تے جوانی چ او اکھاں دا نور بن جاندے نے, اور بڑھاپے چ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر نیک اولاد اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاتے ہیں. اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے, انہوں نے اسلام کے مطابق چلاؤں گے, تو اولاد نیک ہوگی,
اور ایسی سعادت مند اولاد اپنے والدین واسطے بخشش کا سوال نہیں ہوگی، کیونکہ آتے ہیں نا کہ نیک اولاد چھڑ کے جانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر وہ اپنے مگر اولاد نیک چھڑ کے گیا ہے تو وہ واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تسی سنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب بھی گزر رہا سا اور تے عذاب ہو رہا سا۔ آپ جو واپس آئے نا آپ نے دیکھا کہ وہ قبر جنت دے باغوں میں کوئی باغ بنی۔ پوچھا یا اللہ بھی کی وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ بچہ ایک اپنے مگر اپنا پتر چھڑ کے آیا سا، آج پہلے دن وہ مدرسے گیا ہے تو مدرسے جا کے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، میرا نام لے آئے تو میری غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ جنا پتر دنیا تے میرا نام لوے تو میں آخر چودے پیو نو عذاب دوا تو میں وہ دے پتر دے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ تو وہ دی قبر دا عذاب دور کر دیتے ہیں۔ تو نیک اولاد چھڑ کے جانا یہ صدقہ جاری ہے، یہ بڑی بڑی گل ہے۔ اس واسطے اچھے کام وچ اپنے والدین نال تعاون کرنا چاہیے، اولاد نو ہر چنگے کام وچ اپنے والدین نال تعاون کرنا چاہیے، اپنے والدین دے کام ہونا چاہیے، اپنے والدین دے ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی خواب کے متعلق دسیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے لب و لہجے کوئی سختی نہیں سی کہ یہ کس طرح دی خواب ہے کہ مینوں ذبح کر دے پے، خواب دسی سی کہ میں پتر میں خواب دیکھنا پیا ہوں کہ میں تینوں ذبح کرنا پیا ہوں، دس تیری کی رائے ہے؟ تو پتر نے کوئی غصہ نہیں کیتا، وہ دے لب و لہجے سختی نہیں سی، رعونت نہیں سی، تکبر نہیں سی، بیزاری نہیں سی، دور دور تک نہ رعونت سی، نہ تکبر سی، نہ غصہ سی، نہ سختی سی، دور دور تک نہ شائبہ بھی نہیں سی۔ حالا خواب اس رہے کہ پتر میں خواب دیکھا کہ میں تینوں ذبح کرنا پیا، یہ کوئی چھوٹی جی خواب نہیں۔ یہ برعکس آپ نے سختی نہیں کی، رعونت نہیں دکھائی، غصہ نہیں کیتا، لب و لہجے تلخی نہیں جاتی، بلکہ وہ برعکس محبت، پیار اور ادب کا احترام دیتا ہے، انتہائی محبت دے نال، انتہائی پیار دے نال، انتہائی ادب احترام دے نال اگوں جواب دیتا ہے۔ اور خوش نصیب اولاد خیر دے کم وچ اپنے والدین دی حوصلہ افزائی کرتی، جڑے خوش نصیب اولاد دی نا اور چنگے کم وچ اپنے ماں باپ دا ہاتھ اٹھاتی۔ جلو بول ایک باپ نے اپنی اولاد نو بھی دکانہ انہاں دے نال لائی، ایک نہیں لائی، ایک دکان ود سی تے انہیں وہ دکان مسجد دے نال آتی کہ چلو آخرت بھی میری سمجھ جائے۔ یقین کرو کہ بیوی نے، تیاں نے تے پتر نے رل کے انہوں خیر مار، یہ اوریجنل گل میرے سامنے دی گل، اتھے کو مجلہ موڑ کے یہ بھی تے لوگ نے۔ حالانکہ ماں باپ اگر کسی نو اپنی اولاد کو سب کچھ کھو کے تکا مار کے بھی باہر کر دینا تو والدین کا حق نہیں بنتا کہ انہوں نے اف کرنا، تو جو اپنی جائیداد پچھوں اپنی اولاد کا بھی حق نہ مارے تو اپنے حصے میں اللہ جلال نے خرچ کر دے تو انہوں خیر مار دے کوئی، تو پھر اس تو بڑی بد نصیبی دنیا تے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خوش نصیب اولاد ہر خیر دے کم وچ اپنے والدین دی فرما برداری کر دی، اپنے والدین دی حوصلہ افزائی کر دی، انہوں نے دستوں بازو بن دی، انہوں نے ہمت بنا دی، انہوں نے ساتھ دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استفسار پر پوچھن تے جلیل القدر بیٹے نے کس قدر استقلال دے نال، استقامت دے نال باپ دی ذمہ دارانی تکمیل واسطے تعاون ہی نہیں کیتا، بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، خود اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ ابا جی تسی جو تانوں حکم ہے کر گزرو، اگر اللہ نے چاہیا تو تسی منوں صبر کرنے والے میں چھپاؤ۔ بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ ابا جی جو تسی دیکھیا جو تانوں اللہ نے حکم دیتا ہے تسی کر گزرو، اگر اللہ نے چاہیا تو تسی منوں صبر کرنے والے میں چھپاؤ۔ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر خوش نصیب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ
خلیل الرحمان کے ساتھ تعامل کرنے میں پسو پیش نہیں کیتا. قابل دمیچ آج پیو کسی کہنے لگے چل پترا گھر بنا تو 2 اٹھا ہی بنا دے تو وہ مزدور لانا میرے کو نہیں بنتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قابل کی تعمیر واسطے اپنے پتر کو آکھیا ہے تے ایک بڑا بھی پسو پیش کا اظہار نہیں کیتا. کوئی چہرے تے کوئی بیزاری دے اظہار نہیں کیتا بلکہ بڑی خوشی دے نال اپنے والد کا ہاتھ بٹایا, ساتھ دیتا ہے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اسماعیل بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں. انہوں نے عرض کی کہ ابا جی اپنے رب کی اطاعت کیجیے, جمیں تک اللہ نے کیا ان کر گزرو. پھر انہوں نے کیا کہ بلا شبہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس بارے میں میری اعانت کرو, میری مدد کرو. انہوں نے عرض کیا کہ پھر رب تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے میں آپ کی اعانت کروں گا. کیا اگر اللہ نے منو بھی آکھیا کہ پھر منی اللہ کا گھر تعمیر کرنے سے مدد کرنا. فوراً اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی تھی, انہوں نے سر جھکا دیتا ہے, جو آکھیا اس طرح کیتا ہے. اولاد سے محبت کا جذبہ انسان و حیوان وچ مشترک ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنی اولاد نال محبت کرتے ہیں, جانور بھی اپنی اولاد نال بڑا محبت کرتے ہیں. وہ بھی بے چین ہو جاتے ہیں اپنی اولاد نو نہ ویکھن تے بے چین ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. اس طرح ہی چومنے جاتے ہیں اپنی اولاد نو جویں اسی اپنی اولاد نال پیار کرتے ہیں. یہ ہر ایک وچ انساناں وچ جانوراں وچ سارے وچ مشترک عمل ہے کہ اپنی اولاد نال محبت کرنا. او گائے ہوئے, بھینس ہوئے, بکری ہوئے, جملہ حیوانات جڑے کہ اپنے بچے نو دودھ پلاندے ہیں, انہاں نو دودھ بھی پلاندے نے تے جدوں دودھ پیندے ہوندے نے تے انہاں نو محبت نال چومدے چٹدے بھی. تو ہر ماں باپ نو بھاویں جانور ہو بھاویں انسان ہو اپنی اولاد نال یقینی محبت ہوندی ہے. اور انہاں دی جدائی چ کمزور ہو جاندے نے, جانور بھی انہاں دی جدائی چ کمزور ہو جاندے نے, اور بعض تے دودھ ہی سکا دیندے نے اپنے بچیاں دی جدائی وچ. تو عزیزان محترم, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے. یعنی ایک کوٹھی تسی اپنی اولاد نوں دے رہے کو بڑا بڑا عطیہ نہیں دیتا, تسی انہوں مربع پہلی لے کے دیتی ہے کوئی عطیہ نہیں, تسی انہوں جگیر جائیداد بنا دیتی ہے کوئی عطیہ نہیں. اپنی اولاد واسطے سب تو بہترین عطیہ ہے کہ تسی انہوں دی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرو. تسی انہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ دسو کہ تسی طریقہ کیویں گزار کہ کی ہے تہاڈا اسلام کے مطابق. اسلام محض اسلام جو محض ذاتی نجات کافی نہیں. میں بڑے بندے بیٹھے رہتے ہیں, آپ ساری ساری رات تسبیحاں پڑھتے ہیں تے اولاد کا پتہ ہی کوئی نماز پڑھنے کی نہیں پڑھتے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کھچ کھچ کے جتیاں مارو, بلکہ انہوں نے دعوت دیتے رہو. نہیں بھی مانتے پھر بھی دعوت دیتے رہو. ذاتی نجات کافی نہیں کہ تسی آپ نیک ہو جو بس, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے, خود جہنم سے بچنا ہی نہیں اوروں کو بھی بچانا ہے. صرف ذاتی نجات نہیں کافی کہ اسی آپ بس جنت سے چلی تو کافی ہے, کافی نہیں ذاتی. وہ ہر شخص کو یہ ذمہ داری سپرد کرتا ہے کہ دوسروں کی نجات کا بھی بندوبست کرے. اپنی اولاد ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں, اپنے سنگی ساتھیاں, اپنے ہمسایاں, اپنے پنڈ والوں, اپنے گھر والوں, اپنے مسلمان پراواں, سارے نیکی دی دعوت ہو, سارے واسطے اچھا سوچو. خاندان کا سربراہ ہے, فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ اللہ کی عظمت قائل ہو جائے. اج اسی اپنی اولاد نو حال آقا نے فرمایا کہ جدوں تہاڈے بچے بولن دے قابل ہو جائے اللہ رسول دا نام سکھاؤ گا. لیکن اسی ابتدائی تعلیم ساری ہیڈ, نوز, آئیز,
تیت یہ ساری طرح. حالانکہ فرمان نبی محمد مصطفیٰ کا کہ جب بچے بولنے کے قابل ہو جائیں تو سب تو پہلا لفظ انہوں نے اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے, کلمہ ہونا چاہیے, بسم اللہ ہونی چاہیے, اسلامی اصولوں کے مطابق انہوں کی زندگی ہونی چاہیے. حیرانی والی گل ہے کہ پچھلے 4 سالوں کو سارے ملک میں 8 مارچ میں عورت آزادی مارچ نکل رہی ہے. عورت آزادی مارچ نکل رہا ہے. اور حیرانی والی گل ہے کہ مرد جڑے نے انہاں پلیٹ کا کارڈ پھڑے ہوئے, عورتوں کی آزادی, عورتوں کی آزادی, عورتوں کو آزادی دے دو, عورتوں کو آزادی دے دو. میں ایک دن اگے دسیا سی بارے میں, شاید تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار یہ مرد پتا کہ وہ عورتوں کی آزادی مانگتے ہیں کیونکہ انہوں عورتوں کے شکاری ہوئے. ایک دفعہ اور عورتوں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ سارے واسطے مرد کیوں آزادی مانگتے پہ, حالانکہ آزادی دینا کوئی لین رہے ہیں. یہ عورتیں کتوں آزادی مانگتی ہیں, باپ کو, بھائی کو لو, خاوند کو لو, پتر کو لو, یہاں کو آزادی مانگتی نا. اور یہاں نے حکومت نے کو غائب نہیں کیتا. آزادی کنا کو بھرا کو آزادی کہ بھرا نہ پوچھے, باپ کو آزادی کہ باپ نہ پوچھے, یہاں کو آزادی مانگتی ہیں. ایک دفعہ بکریاں نے دیہات وچ بھیڑیاں نے جلوس کرتے تھے کہ بکریاں نو آزادی چاہیے, بکریاں نو کھمباڑیاں بند نہیں کرنا چاہیے, بکریاں نو آزادی دیو, بکریاں نو آزادی دیو. بکریاں بھولیاں سن آخیا بھیڑیاں سارے ایڈے خیر نہ ہو گئے. بکریاں نے بھی رولا پاتا کہ سانو آزادی چاہیے. ادھروں بھیڑیاں نے جلوس کر دیتا کہ بکرے نو آزادی دیو, بکریاں بکریاں والے رولا پاتا کہ سانو آزادی چاہیے. بھیڑیاں بھی پلے کر چکی پھر کہ انہوں نے آزادی دیو, انہوں نے آزادی دیو دیو. ہوں اینا رولا سن کے مالک جی سی انہیں باڑے کا بوہا کھول دیتا. بکریاں ساری جنگل سے بھج گئی. جدو سویرے اٹھیا نا تو نے ویکھا کہ سی آزادی والی بکریاں کتنے نے, تو ویکھیا کوئی کتے پہاڑ سے پار کے کسی نے سٹی سی بھیڑیے نے, کوئی کتے پہاڑ سے پار کے سٹی سی, کوئی کتے نے مار کے سٹی سی, کسی نے چھل لا کے سٹی سی. یہ آزادی اج 8 مارچ اسی مانگنے اور جنہاں کو آزادی مانگنے وہی آزادی دے خیر کام. لیکن خدا دی قسمیں اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرنی چاہیے. میں حیران ہوں اس بات کو کہ جی تی پلے کارڈ اٹھا کے پھر دی, جی تی بہن نے پلے کارڈ پھڑے ہے, جی بیوی نے پلے کارڈ پھڑے. اور ایڈے گندے لفظ لکھے میں اتنے بیان نہیں کر سکتا, تسی سن نہیں سکتے. اتنے لفظ بندیاں دے لفظ بیان نہیں کیتے جا سکتے جہاں اتنے لکھے. اور انہوں نے والد بھی تو دیکھتے ہوں گے, انہوں نے پتر تے دھیاں بھی تو ویندیاں ہوں گے. وہ کیویں اپنے گھر جاندے ہوں گے, وہ کرتا اٹھا کے جنوں اپنی بیٹی دے سامنے یا اپنے کس کہڑے منہ نال انہاں دے سامنے ہوندے ہوں گے. لیکن اپنے عیبوں پر ڈال کر پردہ ہر شخص کر رہا ہے. زمانہ خراب ہو گیا. اور دیکھو اج دین دی گل کرنا دنیا تے سب تو زیادہ مشکل ہے. جن لوگ بیٹھے یہ بھی آگے ہوتے سر پچھلے دنوں دھرنے لو جی مولوی نے دھرنا دیتا ہے, یہ سکول بند ہو گئے, یہ گلیاں بند ہو گئی, یہ سارے کاروبار بند ہو گئے. لوگ کاروبار کیویں کریں گے, یہ لوگ کتنے گلیاں میں جان گے, یہ روٹیاں کتوں کھان گے. حالانکہ انہوں کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں سی, نبی دی عزت واسطے بات کرتے سی. لیکن ہر کوئی مولوی کے خلاف گلاں کرتا سی اور کوئی ٹی وی چینل نہیں سی انہوں نے بیان کرتا. اور جگہ جگہ تے شیرنگ, جگہ جگہ تے گولیاں, جگہ کوئی 100 کے حساب نال اہل محبت شہید کر دیتے. کسے بندے دی زبان کنگ ہوگی, کسے نے نہیں آکھیا یار بھی انسان نے, کسے انہوں نے حق دی کرنی تھی. اور آج دیکھ لو اسلام آباد کے وکھرا حملہ ہوا, میڈیا بھا رہے, سندھ کراچی سب لانگ مارچ تے دھرنے, پتہ نہیں کی کچھ ہو رہا ہے. کل جناب فضل الرحمان صاحب 2 چپیڑا انہوں نے ایم پی پہ ہیں, تو انہوں نے کہا جی پورا پاکستان بند کر دو. ہوں ایمبولینس نہیں لگنی, ہوں نہیں کوئی لوگوں کی دیہڑیاں ختم ہونی. کسے بندے ایک نے گل کی کہ غلط گل, مولویت ہر بندہ چلتا ہوتا ہے. لیکن کسے آج دیکھ لو ٹی وی والے بھی جگہ جگہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی دھرنے والے کے بڑا, اور بڑیاں نچدیاں پھرتی ہیں,
برے حال تے بونکے دیارے وہ بھی ایک دھرنا سی یہ بھی ایک دھرنا ہے اپنی ذات واسطے اپنی کرسی واسطے اور اتنا سارا پاکستان ہے سارا اور وہ نبی دی عزت واسطے سی کہ ہر بندہ ہی انہوں نے خلاف گلا کرتا تھا اج ہو سکتا ہے اے میں گلا کرتا اپنی مسلم میں بریاں لگے آخر جی تھی تفرقہ بازی کر دیتا ہے یہ جڑے کل پارلیمنٹ کے اندر جا کے جنہوں نے حملہ کیتا ہے انہوں کی کیتا ہے پارلیمنٹ میں اندر حملہ ہے یہ حملہ نہیں یہ ملک نہیں یہ کرداری نہیں کسی نے آخیا ہے دہشت گرد نے کسی نے آخیا ہے میں دہشت گردی کا پرچہ کر دو کسی نے راہ ڈکیا ہے کسی نے آنسو گیس چلایا ہے کسی نے فائر ماریا ہے کسی نے کنے بندے شہید ہوئے سن جدوں دین واسطے جدوں نبی دی عزت واسطے باہر نکلے سن لیکن وجہ یہ ہے کہ ساری اولاد دی تربیت ہی صحیح ہے اسی اپنے بچے کو صحیح تربیت ہی نہیں دیتے اج سارے پنڈ ایک سکول پہ آیا 3700 روپیہ والی فیس 3700 روپیہ کچی دے بچے دی فیس دنیا داراں ویکھی پاویں دیہڑیاں کر کے کٹھی کی کرنے گے لوگ تو مدرسہ ہے تھے سارے جدے 1 روپیہ نہیں دیندے اوتھے 100 ایپ کر دیتے ہیں اوتھے برکھا پا کے پردہ کر کے کڑیاں پڑھدی نے او ایپ نہیں ایتھے ویکھنا جے سر تے کہ دوپٹہ ملیا تے میرا منہ کالا کر دیا ایتھے کسی نے کوئی غیرت نہ کسی نے غیرت آنی نہ کسی نے شرم ہونی میں 50 بندے وہ غیرتاں والے مدرسیاں دے گلاں کردے ویکھے نے جڑے اپنی بڈھی نوں دکان دے باہر کھڑا کے آپ باہر کھڑوندے نے انہوں نے جان دے سودا کر کے دلایا اوتھے وہ ہس ہس کے گلاں کر کے سودا کردی اوتھے کسی نے کوئی اعتراض نہیں ریزن یہ کہ دین یتیم ہی اس واسطے ہو گیا ہے کہ سانو دین نال محبت نہیں سانو دین نال پیار ہی نہیں کوئی سروکار ہی نہیں سانو دین نال خدا کی قسمیں خاندان کے سربراہ کا فرض ہے تو اپنے اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عظمت قائل ہو جائیں احکام الہی منن آخرت کی فکر کریں دنیاوی خوشحالی کے علاوہ اپنی زندگی کی سرخروئی کا بھی خیال کریں دنیا کی زندگی کا تو اسی خیال کرنا ہی کرنے آخرت کی زندگی آخرت جتنے رہنا اتھوں کا بھی خیال کرو کہ اتھوں کا بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا سانو 4 مہینے ہو گئے 2 مہینے ہو گئے 2 مہینے مدرسے واسطے اعلان کرتے ہیں 5-5 روپیہ سارا پنڈ دے اتھلے کاپی پئی ہے میرے خیال 30-35 بندے نے 5,000 روپیہ ایتھے ہن کنجری آ جانا انہاں اپنے بھانڈے وچ کے اتھے لٹا کے تے پھر اپنی اوتھے کرسیاں ڈائیاں ہوندیاں تے کوئی حساب ہی نہیں اور ساری رات گولیاں چلاونیاں اور پھر اس گولیاں چلاؤں دے ہی بس کئی ہزار کھانے بھی دے رہا ہے وہ بھی رام نے چھڑ دینے آلو پیسے اور تاری گولیاں بھی حلال ہو گیا یہ دین تو دوری دی وجہ پتہ مولوی نے مخالفت کیوں کرنا ہے کیونکہ حرام دے کام بعد ہونے نہیں کسی یہ پٹھے کام ہونے نہیں کہ بعد کسی کو انہاں تے پابندی لگ جانی ہے یہی وجہ ہے کہ انہاں نہ ہوندے ساری دنیا آ جائے انہاں نہ ہوندے تائیں سارا سوشل میڈیا سارا پرنٹ میڈیا اخبار دیکھ لو سب خلاف نے دین دی خدا دی قسمیں ایک بزرگ نہر کے کنارے چل رہے سے آپ نے دیکھا کہ بچہ کنارے تے بیٹھا رو رہا ہے چھوٹا جا بچہ کنارے تے بیٹھا رو رہا ہے وضو کر رہا سی تو رو بھی رہا سی نالے وضو کر رہا ہے نالے رو رہا ہے آپ نے پوچھا کہ مننے چھوٹا جا بچہ سے تسی کیوں رو رہے ہو انہیں عرض کی تھی کہ میں قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن جدوں میں آیت پڑھی نا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلکم نارا اے ایمان قرآن جے اے ایمان والے خود بھی جہنم دی آگ تو بچو تے اپنے گھر والے بھی بچاؤ اے دیکھو نا 1 بج کے کوئی جانم تقریباً ہو گئے تے مسجد تعداد دیکھ لو کتنی گئی تے بندے کئی نہا کے باہر بیٹھے ہونے کہ آخری اذان کے تو کونی بھج کے مسجدیں چل جائیں گے اور رو رہا سی وضو کر رہا سی نالے رو رہا سی پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہ جدوں دی میں قرآن دی آیت پڑھی نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
اے ایمان والو خود بھی جہنم دی اگ تو بچو تے اپنے گھر والے بھی بچاؤ. تو میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے منو بھی جہنم چ نہ سٹ دے. نابالغ بچہ سی, چھوٹا جہا نابالغ سی, جنہوں پوچھ بھی نہیں سی ہونی. آپ نے میں مننے تو تو بڑا چھوٹا ہے, تسی نہیں جہنم چ جاؤ, تیری عمر دے بچے جہنم چ نہیں جانے, تیرے تے فرضی کو نہیں آئے, تو چھوٹا ہے, تو نابالغ ہے, تینوں نہیں پوچھو نہیں, تو نہیں جہنم چ جائے گا, تیری عمر دے بچے جہنم چ نہیں جاتے. وہ کہنے لگا بابا جی آپ تسی تے بڑے سمجھدار ہو, کیا تسی نہیں جانتے کہ جس وقت لوگ اپنی ضرورت واسطے اگ بالتے ہیں تے پہلو چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں تھلے رکھتے ہیں, پھر بڑیاں لکڑیاں, پہلو چھوٹیاں لکڑیاں نو اگ لگتی تے پھر بڑیاں نو لگتی. تے میں رو اس واسطے رہا ہے کہ کل جہنم والے دن اللہ بھی انجی نہ کرے کہ پہلو چھوٹے چھوٹے تھلے رکھے تے پھر انہوں نے اگ لاوے تے پھر بڑے بڑے نو لاوے. اندازہ کرو, سوچ, چھوٹے چھوٹے بچوں کی سوچ. اب پتہ کدوں پیدا ہوتی ہے, جدو ماں باپ انہوں نے نیکی دی دعوت دے. وہ بزرگ اس ننے بچے نو دیکھ کے وہ انداز نو دیکھ کے تے بڑے روئے اور فرمان لگے یہ بچہ ہم سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے. کہنے لگے کہ جنہ یہ بچہ جہنم کی آگ تو ڈرتا اسے تو کچھ بھی نہیں, یہ بچہ ساڑھے تو کتنے زیادہ جہنم کی آگ تو ڈرتا ہے, ہمارا حال کیا ہوگا, ساڑھا کیا حال رہے. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. قرآن کریم میں اس ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اور اپنے گھر والے جہنم تو بچاؤں کی کوشش کرے. کہیں نہ رہے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے, دنیا کی آگ سے بہت زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ. عزیزان محترم, دنیا کی آگ دے لکڑیاں تو جلدی ہیں, لیکن جہنم کی آگ کافرہ تو تے پتھروں تو جلائی جائے گی, اور وہ دیتے ایسے فرشتے مقرر کیتے جان گے جو کسی تے رحم نہیں کرتے اور نہ کسی تے رعایت کرتے ہیں, بلکہ صرف وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں. جہنم دی آگ تو ہر مسلمان پناہ مانگ رہا ہے, ڈرتا بھی ہے, انہیں تو بچت کی زیادہ سے زیادہ کوشش بھی کرتا ہے. لیکن مسلمان صرف اپنی ذمہ داری نہیں, اینی نہیں کہ تو ہی بچے, تو ہی جہنم تو بچنا ہی, بلکہ وہ گھر والے کی ذمہ داری. صرف تو نمازہ نہ پڑھے جا, صرف تو روزے نہ رکھ, صرف تو ہی نہیں کر, تیرے گھر والے کی قوا انفسکم واہلکم نارا, یہ حکم اللہ نے آکھیا ہے کہ تو ہی جہنم تو بچ تے اپنے گھر والے کو بچا. سانو آکھیا اللہ تعالیٰ نے, ساڈے فرض کیتا ہے, ضروری ہے سارے واسطے. صرف آپ نماز نہیں پڑھنی, بلکہ اپنے گھر والوں, اپنے بچوں, اپنے دوستوں, سگی ساتھیوں, اپنے ہمسایاں. میں ایک بار پڑھ رہا پیا سا کہ اگر کسی نے اپنے گوانڈیاں کو نیکی دی دعوت نہیں دیتی تو انہوں نے پوچھا جا رہا ہے کہ تو اپنی گوانڈیاں کو دعوت کیوں نہیں دیتی نیکی دی. عزیزان محترم, لیکن ایسا کیسے ہوگا, یہی سوال حضرت عمر نے سرکار دو جہاں سے کیا تھا, اور ہمیں اس کا جواب مہیا کر دیا. آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, ہم خود کو تو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں, لیکن اپنے اہل و عیال کو کس طرح بچائیں, اپنے گھر والوں کو کیویں بچائیے. اسی بھی بچنے ہیں, لیکن اپنے گھر والوں کو کیویں اللہ جہنم کی آگ تو بچائیے. تو سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا, جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل عیال کو ان باتوں سے روکو جنہیں گلاں تو اللہ نے تانوں ڈکیا ہے, تسی انہاں گلاں تو اپنے گھر والے نوں ڈکو. اور جنہاں کماں دا کرن دا حکم اللہ نے تانوں دتا ہے
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। یعنی جس طرح تم شریعت اسلامیہ کے پابند ہو، اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی شریعت اسلامیہ کے پابند بناؤ۔ تم نے جو دین کا علم حاصل کیا ہے، ہو سکے تو اس سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کو سکھاؤ، ورنہ کم از کم وہ تو سکھا دو جو تمہیں آتا ہے۔ جب تم قرآن پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کا حکم دو۔ جب تم نماز پڑھو، مسجد کے لیے نماز کے لیے آؤ، اپنی بیوی کو بھی گھر میں نماز کی دعوت دے کر آؤ۔ جب تم مسجد میں آؤ تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آؤ۔ گویا بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کا آغاز یہ ہے کہ انہیں دین کا علم سکھایا جائے اور شریعت اسلامیہ کی پابندی کی عادت ڈالی جائے۔ اس واسطے دوستو اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں اپنی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل و عیال، اپنے دوستاں، اپنے سنگی ساتھیوں نیکی دی دعوت دے دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دوست بناؤں لگا بھی بدن سو گنا سوچنا چاہیے کہ دوست دا مذہب تہاڈا مذہب ہے۔ اس واسطے دوست وہ بناؤ کہ جیڑا تانوں نیکی دی دعوت دے، جیڑا تانوں برائی ول لے کے جاوے، وہ تہاڈا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری فریاد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا